کالا جادو، شیطانی رسومات، جادو ٹونے، یہ سب چیزیں ہمیشہ سے ہی شیطان کے اعلیٰ کاروں کا ہتھیار رہی ہیں۔ جہاں ایک طرف نورانی علم ایگزسٹ کرتا ہے تو دوسری طرف یہ سفلی علم بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور آج کل قبالہ جادو کو دنیا بھر پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بڑے سسٹمیٹیکلی انداز میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوستو، الومناٹی خفیہ تنظیم سے آپ سب یقیناً واقف ہوں گے۔ یہ شیطان کی پوجا کرنے والی خفیہ تنظیم ہے جو کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتی سوائے شیطانی غلامی کے، اور اپنے آپ کو دنیا بھر کی تمام قوموں اور لوگوں سے برتر سمجھتی ہے، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق ان کے پاس ایسا علم موجود ہے جو دنیا کے کسی اور شخص کے پاس موجود نہیں۔ یہ علم بابل کی تہذیب کا وہ کالا جادو ہے جسے قبالہ کہا جاتا ہے۔ الومناٹی تنظیم آپریٹ کرنے کا طریقہ 2 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلے مرحلے میں ہر شعبے میں موجود ناکام اور سٹرگلنگ لوگوں کو جو کسی فیلڈ کے اندر کامیابی کے لیے کوشش کر رہے ہوں، ان کو پیسے اور شہرت کا لالچ دے کر خرید لیا جاتا ہے اور ایک معاہدہ کیا جاتا ہے جسے اسٹینڈنگ ایگریمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق ان لوگوں کو متعلقہ فیلڈ میں کامیابی دلوائی جاتی ہے اور بدلے میں اپنی شرائط منوائی جاتی ہیں، اور ہر برا کام جس سے لوگوں کی مائنڈ پروگرامنگ کی جا سکے یہ الومناٹی تنظیم اسے کرواتی ہے۔ ایسے لوگوں کو کامیابی دلوانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ اور قبالہ نامی جادو کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ہالی ووڈ اس وقت 99% الومناٹی کے کنٹرول میں ہے۔ یہاں موجود چمکتے دمکتے چہرے دراصل اسی تنظیم کے پیدا کردہ کردار ہے، جنہیں اپنے محسوس اشاروں کے ذریعے پہچاننا زیادہ مشکل نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ہالی ووڈ کی شان سمجھی جانے والی یہ کردار اور کروڑوں دلوں کی دھڑکن، یہ چہرے باقاعدہ اس قبالہ نامی جادو کی عبادات اور رسومات کا باقاعدہ حصہ ہوتے ہیں، جس کا سب سے اہم ثبوت ان کرداروں کی کلائیوں میں موجود سر دھاگا جسے قبالہ کی رسم کے دوران پہنا جاتا ہے، اس کی موجودگی ہے۔ اس قبالہ نامی کالے جادو کو فری میسن اور الومناٹی کے عہدیدار سر انجام دیتے ہیں، جس کے دوران شاید ہی کوئی ایسی اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہوتی ہوگی جو شیطان کو خوش کرنے کے لیے نہ کی جاتی ہو۔ اس جادو کے دوران ان لوگوں کا رابطہ براہ راست شیطان کے ساتھ ہو جاتا ہے، جو انہیں برائی کے نت نئے انداز اور دنیا پر حکمرانی کے نت نئے طریقے سمجھاتا ہے۔ اس جادو کے ذریعے الومناٹی اپنے کرندوں کو کامیابی دلواتی ہے۔ یوں لوگوں کو ان ستاروں کو پرفارمنس کرتا دیکھ کر ان کے صحن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کے ہر حرکت کو فیشن سمجھ کر اپناتے ہیں، انہی کی طرح مشہور ہونا اور پیسہ کمانا چاہتے ہیں، یعنی خود غرض بننا چاہتے ہیں، اور یہیں سے الومناٹی اپنے مقاصد کو پورا کرتی ہے۔ مگر یہ قبالہ نامی جادو آخر ہے کیا؟ دراصل قبالہ نامی جادو شیطانیت اور سفلیات سے متعلق ہے، جو کیمیائی، جادوئی، برقیاتی لہروں یا ہپنوٹزم کے ذریعے دماغ اور اس کی سوچوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسی کی بدولت شیطان اپنے پجاریوں کو دنیا کو گمراہ کرنے اور اس پر حکمرانی کے نت نئے حربے سمجھاتا ہے، جس کو اپنا کر یہ لوگ دولت، شہرت اور حکمرانی کے خواب کو پورا کر چکے ہیں۔ مگر دوستو، سوال یہ ہے کہ اس قبالہ نامی جادو کی شروعات کب اور کہاں سے شروع ہوئی؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر شروع سے آخر تک اس قبالہ نامی جادو کے تاریخی پس منظر اور اس سے جڑے کرداروں کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ مگر چونکہ یہ بہت ہی وضاحت طلب اور پیچیدہ موضوع ہے اور اسے محض ایک ویڈیو کے اندر بیان کرنا بہت مشکل ہے، مگر پھر بھی ہماری کوشش ہوگی کہ اس موضوع کو آسان الفاظ میں ہر ذی شعور انسان کی سمجھ تک پہنچایا جا سکے۔ تو دوستو، اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو یہ حقیقت ہم پر عیاں ہوتی ہے کہ شیطانی طاقتوں اور عملیات پر یقین رکھنے اور ان پر عمل کرنے میں بنی اسرائیل اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اور آپ ہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جو موجودہ فلسطین میں آباد تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جن کا قصہ یقیناً ہر مسلمان جانتا ہے کہ کیسے ان کے سوتیلے بھائیوں نے حسد کی بنا پر انہیں ایک کنویں میں ڈال دیا، مگر مسلط خدا بندی سے آپ بچ گئے اور مصر جانے والے ایک قافلے نے آپ کو مصر پہنچا دیا۔ یہاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے مصر کی حکمرانی عطا فرمائی، لہٰذا آپ نے تمام رشتہ داروں یعنی بنی اسرائیل کو مصر بلا لیا، اور یہ لوگ یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ اس دوران بنی اسرائیل جادو اور کسی سفلی علم سے ناواقف تھی۔ مصر ان دنوں جادو عروج کمال پر تھا۔ یہاں لوگ قبالہ نامی جادو اور سفلیاتی علم کے ذریعے ہر ناممکن اور ہر ناقابل یقین کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر سامری نامی جادوگر، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے،
جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے مقابلے کے لیے آیا تھا۔ اس دور کے مصری بادشاہوں کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا۔ اس وقت کے جادوگر فرعون کو قبالہ نامی جادو کے ذریعے شیطان سے رابطہ کر کے دنیا پر حکمرانی کے نئے نئے طریقے سمجھاتا ہے اور ایسی ایسی ایجادات کرواتے جن کو اب تک انسانی عقل حیرت سے تک رہی ہے۔ یہ تعمیرات بنی اسرائیل قوم سے ہی کروائی جاتی اور ان پر فرعون نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور ذلیل زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا وہ اپنی قوم یعنی کہ بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف ہجرت کر جائیں۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنی قوم کو نجات دلوا کر مصر نکل گئے اور دوبارہ فلسطین آ کر آباد ہو گئے۔ اس دوران بنی اسرائیل قوم پہلی جیسی نہیں رہی تھی، کیونکہ وہ مصر میں رہتے ہوئے فرعونوں سے غرور و تکبر، ماہر جادوگروں کا علم اور دنیا پر حکمرانی کے گن سیکھ چکی تھی، یعنی ان میں فرعونوں جیسی تمام صفات شامل ہو چکی تھی۔ فلسطین آ کر بنی اسرائیل قوم سرکش اور نافرمان ہو گئی اور مصری جادوگروں سے سیکھی گئی عملیات اور جادو کے ذریعے شیطانی عملیات کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ شیطانی عملیات محسوس اعداد و شمار اور مختلف عملیات پر مشتمل ہوتے تھے جنہیں قبالہ کہا جاتا تھا۔ اس قوم نے اس جادو میں مصری جادوگروں سے بھی زیادہ مہارت حاصل کر لی اور اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کا استعمال کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا جو کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ نے آپ کو عظیم الشان سلطنت کے علاوہ جنات پر بھی حکمرانی عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے یہودیوں نے لوگوں کو ورگلانا اور بہکانا شروع کر دیا اور انہیں بتایا کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی کالے جادو کی حکمت موجود تھی جس سے آپ جنات پر کنٹرول کرتے تھے۔ لہذا لوگوں نے بنی اسرائیل کی چال اور گمراہ کن باتوں میں آ کر قبالہ نامی جادو کو روحانیت کے طور پر سیکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جادو کی کتابوں کو ہیکل سلیمانی میں مقدس کتابوں کا درجہ دے کر رکھ دیا گیا۔ لہذا اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور ہیکل سلیمانی پر 2 مرتبہ حملہ ہوا۔ پہلا حملہ بخت نصر اور دوسرا حملہ ٹائٹس نامی بادشاہ نے کیا اور ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہاں موجود 1.5 لاکھ یہودیوں یا بنی اسرائیل کو بھی قتل کر دیا۔ یوں یہ بنی اسرائیل قوم پورے کرۂ ارض پر ہجرت کر کے پھیل گئی۔ دوستو، ہیکل سلیمانی پر حملے کے دوران جادو کی سب کتابیں ہیکل کے ملبے تلے ہی دب کر رہ گئی۔ 1118 عیسوی میں ان بچے کچھ یہودیوں نے مل کر یروشلم میں ایک جنگجو تنظیم کی بنیاد رکھی تھی جسے نائٹ ٹیمپلر کا نام دیا گیا۔ اس تنظیم کا مقصد بظاہر عیسائی مسافروں کو دوران سفر تحفظ فراہم کرنا تھا، مگر در حقیقت ان کا مقصد ہیکل سلیمانی میں موجود ملبے تلے دبی ان جادوئی کتابوں کو تلاش کرنا تھا جن کے یہ لوگ کبھی طالب علم بھی رہے تھے، اور یہ نہایت شاطرانہ انداز میں اس میں کامیاب بھی ہو گئے، کیونکہ 1860 عیسوی میں جب برطانوی فوج کے 2 انجینئر نے حرم شریف کے نیچے کھدوائی کی تاکہ کچھ سروے کر سکے تو وہاں انہیں سرنگوں کا ایک جال نظر آیا جو ان نائٹ ٹیمپلر نے کھدوائی تھی تاکہ ہیکل کے کھنڈرات سے وہ نایاب جادوئی کتابیں ڈھونڈ سکیں۔ لہذا وہ نایاب اور جادوئی اثرات والی کتابیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے جن میں کالے جادو اور پر اثرات رسومات سے متعلق تمام علم موجود تھا۔ ان سب کتابوں کو حاصل کر کے ان کی غیر معمولی طاقتوں کا فائدہ اٹھا کر دنیا پر حکمرانی کرنا ان نائٹ ٹیمپلرز کا مقصد تھا۔ یہ لوگ عیسائیوں کے ساتھ مل کر صلیبی جنگوں میں بھی لڑے، بظاہر خود کو انہی کا حصہ یعنی عیسائی ظاہر کر کے دنیا پر حکمرانی کے خواب دیکھتے رہے، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے عظیم حکمران کے ہوتے ہوئے ان کی زندگی کے اندر یہ ناپاک سازشیں مکمل نہ ہو سکی۔ دوستو، عیسائی اور یہودی مذہبی ایک دوسرے کے دشمن ہیں، کیونکہ عیسائی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکا دیا تھا۔ لہذا جب عیسائیوں کو ان نائٹ ٹیمپلرز کے یہودی ہونے کا یقین ہوا تو ان کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ مجبور ہو کر یہ یہودی لوگ یا بنی اسرائیل اسکاٹ لینڈ میں ہجرت کر گئے اور وہاں سے اپنا اثر و رسوخ پورے برطانیہ تک پھیلا دیا۔ یہاں ان نائٹ ٹیمپلرز یہودیوں نے لوگوں کو طاقت اور دولت کے سہانے سبز باغ دکھانا شروع کر دیے، کیونکہ وہ لوگوں پر حکمرانی کرنے اور ان کی نفسیات سے کھیلنے کے تمام گڑ جان چکے تھے۔ یہاں لوگ آہستہ آہستہ ان کے لالچ اور سوچ کا شکار ہو کر ان میں شامل ہو گئے، کیونکہ انسان فطری طور پر دولت اور طاقت ہی چاہتا ہے، اور یوں یہ تنظیم تیزی سے پھیلنے لگی۔
यहाँ तक कि इसे 1128 में मजहबी तंजीम के तौर पर तस्लीम कर लिया गया। इसके नतीजे में नाइट टेम्पलर नामी तंजीम को तमाम यूरोप के कवानीन पर अबूर हासिल हो गया और यही चीज़ इनकी ताकत में मज़ीद इजाफे का बाइस बनी, जिसका फ़ायदा उठाकर ये लोग दुनिया के तमाम मसाइब पर काबिज़ होना शुरू हो गए। यहाँ तक कि जायदादों, किलों, जागीरों और दुनिया भर के वसाइल पर काबिज़ होना शुरू कर दिया। ये तंजीम दुनिया भर के तरबियत याफ्ता और तजुर्बाकार लोगों में शामिल हो गई। इस तंजीम का सरबराह ग्रैंड मास्टर कहलाता है और इसके नाइब मास्टर्स कहलाते हैं। ग्रैंड मास्टर का हुक्म इनके लिए खुदा के हुक्म के बराबर दर्जा रखता था, जिसे नाइट टेम्पलर्स हर सूरत में आते थे। दोस्तों, इस ज़माने में लोग बैरून ममालिक का सफ़र करने से घबराते थे, क्योंकि रास्ते में इन्हें डाकुओं और राहगीरों के हमले का खदशा रहता था। लिहाजा इन नाइट टेम्पलर्स ने थोड़ी सी फीस के बदले लोगों की नकदी और रकम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना शुरू कर दी और सूद लेना शुरू कर दिया। इसी सिस्टम के ज़रिए आगे चलकर बैंकिंग का निज़ाम मुतारिफ़ करवाया गया। बाद में यही होली नाइट टेम्पलर्स यूरोप में पहले मामूरों की तंजीम मैसन गिल्ड में शामिल हो गए और यहाँ पर कबाला नामी जादू की रसूमात और अलामात मुतारिफ़ करवाना शुरू कर दी। 17वीं सदी में इन नाइट टेम्पलर्स यहूदियों ने अपने हम हयाल मामूरों से मिलकर अपना नाम बदल कर फ्री मैसन रख लिया और यूं फ्री मैसन नामी खुफिया तंजीम वजूद में आई, जिसका मकसद पूरी दुनिया में आज़ाद ख्याली और दीन से बेजारगी को फ़रोग देना था। इंसान के अंदर जिन्स परस्ती और मादी ख्यालात को परवान चढ़ाना था। 1776 में इन फ्री मैसन ने मिलकर एक नई तंजीम इल्यूमिनाटी के नाम से कायम की, जिसके नज़रियात और मकासद फ्री मैसन जैसे ही थे। इस तंजीम के ज़रिए दुनिया भर के बड़े बड़े फ्री मैसन की, खुसूसन जर्मनी के रॉकचाइल्ड ख़ानदान की मदद लेकर ईसाई और दुनिया भर के मजहब को तबाह करने के लिए सूबे तश्कील दिए गए। यूरोप में जंगों को बढ़ाया गया। सूदी कारोबार यानी बैंकिंग और आलमी मालियाती इदारे बनाकर दुनिया की माशियत को कंट्रोल करने का तरीका मुतारिफ़ करवाया गया, क्योंकि पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का वह तरीका इसकी माशियत को कंट्रोल करना है। इन फ्री मैसन और इल्यूमिनाटी ने एक तीर से दो शिकार करके मगरिब में जंग करवाकर मजहब, खुसूसन मुसलमानों के खिलाफ नफरत और मजहबी बेजारगियों को बढ़ाया और दूसरी तरफ अपने हथियार बेचकर अरबोपति बन गए। यूं कबाला नामी ये जादू फ्री मैसन से होता हुआ इल्यूमिनाटी तक पहुंच गया, जिसने दुनिया में इहलाकी बस्ती, मजहब से बेजारगी और जिनसी ख्वाहिशात को मुतारिफ़ करवाकर लोगों को गुमराह करने और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इन मकासद के लिए ये तंजीम खुद आगे नहीं आती, बल्कि शैतानी माहदा या स्टैंडिंग एग्रीमेंट के ज़रिए अपने चेलों से गलत काम करवाती है। दोस्तों, इस कबाला नामी जादू की तफसीलात यहूदी ही बेहतर जानते हैं और इसे दुनिया भर में मुख्तलिफ नामों से मुतारिफ़ करवा दिया गया, ताकि लोगों को उलझा कर इस इल्म को छुपाया जा सके और इसके ज़रिए से मुसलमानों को फितनों और नुकसान में मुब्तला किया जा सके। क्योंकि आज हमारा हाल ये है कि हम लोग तो हम परस्त और कुरान व हदीस से दूर हो चुके हैं, जबकि दुश्मन के इन हथकंडों और चालों का हल कुरान व हदीस में मौजूद है। मगर हमारी जहनी गुलामी और बस्ती का आलम यह है कि दुनिया में रूनुमा होने वाले वाक़यात को हम सिर्फ इस नज़रिए से देखते हैं जैसा इस्लाम के दुश्मन हमें दिखाना चाहते हैं। यही वजह है कि हम गुमराही की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। यही वो दिमागी नफ्सियात और नित नए हरबे हैं जो कबाला नामी जादू के दौरान शैतान से इसके पैरोकारों को सिखाए जाते हैं, जिन्हें आजमा कर वो अरूज कमाल पर हैं। मगर हम मुसलमानों ने कुरान और इसकी निशानियों से सबक लेने और इस पर अमल पैरा होने की बजाय गुमराह होकर इन फितनों का शिकार हो रहे हैं। मगर दोस्तों, हर कमाल को एक दिन ज़वाल ज़रूर है। बहुत जल्द ये सब फितने अपने इख्तिताम को पहुंचने वाले हैं और एक नई उम्मीद की किरण दुनिया पर नाजिल होने वाली है, जो इन तमाम ताकतों के लिए डरावना ख्वाब और शीशा फलाई दीवार साबित होगी और वो अल्लाह की तरफ से भेजा गया सच होगा, जो दोबारा उम्मत को मुत्तहिद करके खुदा का रास्ता समझाएगा और कुफ्र व शिर्क और शैतानी ताकतों को नेज़ो नबूद करेगा। खुदा हमारे ईमान की हिफाजत करे और हमें दीन की समझ बूझ और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी छोटी सी काविश पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।